بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم اپنے ٹاپک قرآن اینڈ سائنس کے پارٹ 3 میں بگ بینگ تھیوری کو ڈسکس کریں گے، جس میں ہم سائنٹسٹ کے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس انسیڈنٹ کے بارے میں قرآن مجید کا کیا نظریہ ہے. ناظرین، یہ یونیورس انیشلی ایک مائنیوٹ کاسمک ایگ کی شکل میں موجود تھی. پھر ایک بگ بلاسٹ ہوا جس کے نتیجے میں یہ چاند، ستارے، زمین و آسمان، یہ پوری کائنات وجود میں آئی. ناظرین، اس بگ بینگ تھیوری کے بارے میں جو نان مسلمس کا نظریہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسپونٹینیس ریئیکشن ہے، یہ خود بخود ہو گیا ہے. لیکن مسلمانوں کا، ہمارا یہ ایمان ہے کہ کل فیکون، جب وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ پھر ہو جاتا ہے. آج ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے اور سائنس کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. تو سب سے پہلے ہم اگر سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو ہم قرآن پوائنٹ آف ویو کو بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. تو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہمیں ریسرچ ملتی ہے اور امریکن سائنٹسٹ نیوٹن کی ریسرچ ہے 1687 میں. انہوں نے اپنی پہلی تھیوری دی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یونیورس ہے اپنی اسٹیٹک کنڈیشن ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اپنی اسپیسیفائڈ باؤنڈریز کے اندر ہے، کہ وہ اپنی اسپیسیفائڈ جو باؤنڈریز اس کی لمیٹیشنز ہیں اس کے انڈر ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل. تو یہ دو تھیوریز بڑے عرصے تک اس پہ بلیو کیا جاتا تھا اور اسے صحیح سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد 1950 میں ہمارے پاس جو سائنٹسٹ ہیں البرٹ آئنسٹائن، انہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی جس میں انہوں نے اسٹارز، یونیورس، سن، میٹر، انرجی اور ٹائم اینڈ اسپیس کو ڈسکس کیا، اور انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا جو نیوٹن نے اپنی تھیوری دی. لیکن اپنی کوئی سیٹسفائڈ تھیوری نہ دے سکے اور اس وجہ سے اسی تھیوری میں بلیو کیا جاتا تھا نیوٹن نے. اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں تو آگے جو ہمارے پاس سائنٹسٹ آیا 1929 میں ایڈون ہبل، جو نیوٹن نے تھیوری دی تھی اس کو ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے یہ تھیوری اپنی جو پیش کی، انہوں نے کہا کہ جو ارتھ ہے اٹ از ان ڈائنامک کنڈیشن، یعنی وہ اسٹیٹک نہیں ہے اور ساکن نہیں ہے، اٹ از موونگ. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اٹ از ناٹ ان اسپیسیفائڈ باؤنڈریز، وہ اپنی اسپیسیفائڈ باؤنڈریز کے اندر نہیں ہے، بٹ اٹ از ایکسپینڈنگ، تو وہ دن بہ دن ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے بعد اس تھیوری کو پروف کرنے کے لیے 1965 میں دو سائنٹسٹ، جن میں سے ایک رابرٹ ولسن اور دوسرے آرنو پینزیس، ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے جس میں انہوں نے بیک گراؤنڈ کاسمک ریڈیشنس کو دیکھا، اور ان ریڈیشن سے انہیں یہ معلوم ہوا کہ جو کائنات ہے اس میں ڈفرینٹ ریڈیشنس موجود ہیں، اور جو کائنات ہے یہ ویسے وجود میں نہیں آئی. اس کے پیچھے انہوں نے ایک تھیوری دی، اٹ واز ان دا ون سنگل یونٹ، اور ون سنگل یونٹ سے یہ کنورٹ ہوئی اس یونیورس میں. اس سے یہ پتا چلا کہ زمین و آسمان جو تھے اٹ واز ان دا فارم آف ون یونٹ، جسے ایک اکائی بھی کہتے ہیں، ایک اکائی کی شکل میں. اور اس کے بعد ایک ہیوج بلاسٹ ہوا جس کی صورت میں یہ زمین، چاند، سورج، ستارے ہمارے سامنے ہیں. اب جب انہوں نے یہ ساری چیزیں پروف کر دی ہمارے پاس، تو پھر جو علماء تھے، جو محققین تھے، انہوں نے قرآن پہ فوکس کیا. انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہر خشک اور تر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو کیا اس سارے واقعے کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہیں، جسے ہم بگ بینگ تھیوری کا نام دیتے ہیں. تو جب علماء نے، محققین نے، مفسرین نے یہ دیکھا کہ اس کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ بے شک زمین و آسمان ایک اکائی کی شکل میں آپس میں جڑے ہوئے. اس سے جو یونیورس کی ایکسپینڈیشن ہے اور بگ بینگ تھیوری جو ہے اس سے پہلے کا واقعہ ذکر ہے کہ جب یونیورس اپنی فارم میں نہیں آئی تھی
It was in the form of minute cosmic egg. It was in the form of one unit. یہ وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے. پھر آگے اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے فَفَتَقْنَاهُمَا کہ پھر ہم نے انہیں پھاڑ دی. یعنی پہلے یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے, پھر انہیں جدا کر دیا. تو پتہ چلا کہ یہ سب تو قرآن نے 1400 سال پہلے ذکر کر دیا. پھر سائنس کا آج تک کوشچن مارک ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہاؤ دیٹ اٹ آل ہیپنڈ, یہ سب کیسے ہوا. اس پہ سائنس آج بھی لاجواب ہے. تو اللہ پاک کی وہی آیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا, بس وہ ہو جاتا ہے. اور جب سائنٹسٹ نے اس پہ ریسرچ کی کہ یہ سب کچھ اتنے جلدی سے کیسے پاسبل ہو, جب انہیں جواب نہ ملا تو انہوں نے یہی کہا کہ اٹ واز اسپونٹینیس ریئیکشن, یہ سب کچھ اسپونٹینیس تھا, خود بخود سب کچھ ہوتا گیا. سورہ فلق میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, کہ اے حبیب فرما دیجئے کہ میں دھماکے کے بعد تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز میں جس میں اس کی شر ہے. تو اللہ پاک نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ سارے واقعے کو ایک آیت کے اندر پرو دیا اور بتا دیا کہ اس سب کریشن کے پیچھے کوئی ذات موجود ہے جس نے یہ سب کچھ کریٹ کیا, ورنہ یہ اسپونٹینیس نہیں ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے بگ بینگ تھیوری کو واضح کیا. تو ناظرین, ہر چیز کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے. جو بھی ریسرچ سائنس آج کر رہی ہے وہ 1400 سال پہلے ہمیں قرآن مجید میں بتا دی گئی. بیسیکلی سائنس قرآن مجید کی تعلیمات پر ہی ریسرچ کر رہی ہے اور انہیں ثابت کر رہی ہے. تو ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. مولاي صل وسلم دائما